بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے لیے اسباق۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ جو آپ کو مسلسل لگاتار تکلیف میں رکھا تھا، 1 سال 2 سال 3 سال مکمل آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے نہ ماننے والوں کو بھی تکلیف میں رکھا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب میں دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ کفار نے دیکھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ دن بدن مانتے جا رہے ہیں اور آپ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ پر ایمان لاتے جا رہے ہیں، آپ سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم یہ بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، ان کو ایک جگہ بند کر کے بیک آؤٹ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے سوچا، پلان بنایا کہ بھائی ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو معاملہ تیزی سے آگے بڑھے گا، پھر ہم لوگ مشکل میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے پلان بنایا اور کہا کہ ابو طالب جو محمد کے چاچا ہیں اور یہ بہت زیادہ ان کی حمایت کرتے رہتے ہیں، بہت مدد کرتے رہتے ہیں، اگرچہ کوئی ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی وہ انہی کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان کی ایک جو ہے وادی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کا ایک کھیت ہے، ان کی جگہ ہے، اس میں ان کو ڈال کے بند کر دیا جائے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کیا جائے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کیا جائے، نہ ان کے ساتھ میل جول رکھا جائے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کو کھانا پانی پہنچنے دیا جائے۔ یہ 4 کنڈیشن رکھ کر انہوں نے پیپر پر لکھا اور پیپر پر لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چسپا کر دیا، اس کو چپکا دیا، اس کو لٹکا دیا۔ اب یہاں سے یعنی سن نبوت کے 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال، مسلسل 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر محصور کیا جا رہا ہے۔ اور اس 3 سالہ زندگی میں آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، حالانکہ ایمان نہیں لائے لیکن ساتھ میں رہ رہے ہیں، رات میں جگہ بدل بدل کر اپنے بھتیجے کو سلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں دشمن حملہ کر کے میرے بھتیجے کو ختم نہ کر دیں۔ کبھی یہاں سلا رہے، کبھی وہاں سلا رہے، کبھی وہاں سلا رہے، کبھی وہاں سلا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو، جتنے لوگ وہاں پر ایمان والے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے خاندان کے، ان کو بھی وہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کے دیکھ بھال میں، ان کو کھلانے، ان کو پلانے میں ابو طالب کا سارا سرمایہ دھیرے 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 ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ میں ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بھی دھیرے 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 یہاں پر ختم ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور خواتین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں جب ہماری بھوک شدت سے بڑھتے جاتی تو ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب ہم پتے کھا کر جو ہے جب ہم بیت الخلا جاتے تھے تو بکریوں کے مینگنیوں کی طرح ہمارا بیت الخلا ہوا کرتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ رات میں مجھے جو ہے یعنی پیشاب کرنے کی ضرورت پڑی، میں اپنے خیمے کے پاس سے نکل کے ذرا دور گیا اور اندھیرا تھا، تاریکی تھی، وہاں پر بیٹھ کر میں پیشاب کر رہا تھا اور میرا پیشاب جہاں گر رہا تھا وہاں پر کچھ آواز آئی، اور آواز آنے کے بعد میں پیشاب سے فارغ ہوا
اور ہو کر اٹھا کے دیکھا تو وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، اور جس پر پیشاب پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر میں لایا اور اس کو دھویا، اور دھو کر اس چمڑے کو میں بھگنے رکھا، اور بھگنے رکھنے کے بعد جب وہ چمڑا نرم ہوا تو ہم کئی لوگ اس چمڑے کو جو ہے چوس چوس کر زندگی بسر کرنے لگے، اس چمڑے کو چوس کر ہم زندگی بسر کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر اذیت ناک معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ شیب ابی طالب کا 3 سالہ جو آزمائش کا دور تھا، یہ صرف انہی کے لیے نہیں، ایک سمبل ہے یہ شیب ابی طالب۔ دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت حالات غزہ کے چل رہے ہیں، جہاں پر ایک ایمان والے بستی کو گھیر لیا گیا، وہاں ایمان والے بستی میں رہنے والوں کو کھانا بند کر دیا گیا، باہر سے کھانا آ رہا ہے، ٹرک ٹھہرے ہوئے ہیں، اناج کے ٹرک باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کی جتنے گودام تھے تباہ کر دیے گئے، جو گھر تھے ان کے تباہ کر دیے گئے، جو ہسپتال تھے ان کے تباہ کر دیے گئے، جو اسکول تھے ان کے تباہ کر دیے گئے، جہاں جہاں وہ سایہ میں بیٹھے کرتے تھے وہ سائے کو چھین لیا گیا، ان کے علاج کی دوائیں سارے ختم، ان کے بچوں کے لیے کوئی دودھ کا انتظام نہیں، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں۔ شیب ابی طالب کا جو حال تھا نا، بالکل ویسی حال آج غزہ کا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے بچے بھی چیخ رہے ہیں، وہاں کے بچے بھی چیخا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ بنی شیب ابی طالب میں محصور ہوئے بچے جب چیختے تھے، چلاتے تھے بھوک سے، تکلیف سے، تو پہاڑ کے اس جانب آواز آیا کرتی تھی، وادی کے باہر تک آواز آتی تھی۔ یہاں پر بھی بچے آج دواخانوں میں، یعنی آپریشن کرنے کے لیے کوئی سامان ان کے پاس نہیں، بے ہوش کرنے کے لیے ان کے پاس دوائیں موجود نہیں، اسی حال میں ان کا آپریشن چل رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ بھائی یہاں پر شیب ابی طالب کے اندر اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول یہ کیا مجبوری ہے، یہ کیا حالات ہیں، کب تک ایسے حالات رہیں گے؟ ایک بھی زبان سے نہیں نکال رہا تھا شیب ابی طالب میں، اور غزہ کے اندر بھی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، دواخانہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، دوا نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، پانی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں۔ یہاں بھی شکایت سے مطلب خالی ہے، یہاں بھی شکایت سے خالی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان کو بھی کھانا روکا گیا، ان کو بھی کھانا روکا گیا، ان سے بھی تعلقات ختم کر دیے گئے، ان سے بھی تعلقات ختم کر دیے گئے۔ اور جس وقت شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول مسلمان وہاں پر محصور ہیں، دنیا کا کوئی قبیلہ آ کر اعتراض نہیں کر رہا تھا کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا انسانوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کوئی آ کر آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہاں پر بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، جو آواز اٹھا رہا ہے اس کی آواز کوئی ویلیو نہیں، جو آواز اٹھاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور جس کی ویلیو ہے اس کی آواز نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے دونوں حالات سیم جاتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر صرف سن کر چپ نہیں بیٹھنا میرے دوست، سوچو کہ بھئی اگر یہ حالات ہمارے ہوتے تو، اگر ہم شیب ابی طالب میں ہوتے تو کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم ثابت قدم رہ سکتے تھے؟ کیا ہم بھوکے بھی رہنے تیار تھے؟ کیا ہم پیاسے بھی رہ سکتے تھے؟ کیا ہم جو ہے جنگل میں جو ہے خیموں میں رہ سکتے تھے؟ یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا ہے اس جگہ پر رکھ کر۔ اگر ہم آج غزہ میں ہوتے تو کیا ہمارا ایمان یعنی ڈٹ کر رہ سکتا تھا؟ کیا ہمارا ایمان یعنی دعائیں کرنے پر مجبور ہوتا تھا، یا ہم شکوے کرتے تھے، یا پھر کسی جاسوسی کر کے، ساز باز کر کے، کفار سے گٹھ جوڑ کر کے یعنی آرام کی زندگی بسر کرتے تھے؟ کیا ہو سکتا تھا؟ آج سیرت کے واقعات کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف پڑھ کے چھوڑنا نہیں، صرف مطالعہ کر کے چھوڑنا نہیں، اپنے آپ کو وہاں اتارنا۔ اب مان لو فار ایگزامپل میں غزہ کا رہنے والا ہوں، اور مجھے اللہ نے شہید کر دیا، اور شہادت کے بعد پھر اللہ مجھے دنیا میں مجھے دیکھنے کا موقع دے رہا ہے، اور جو میں چھوڑ کر گیا
یہاں پر میرا 3 سال کا بچہ بھی ہے، 5 سال کا بچہ بھی ہے، 12 سال کا بچہ بھی ہے، 18 سال کی بچی بھی ہے۔ اب یہ بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا 3 سال کا بچہ کٹورا لے کر گلی میں گھوم رہا ہے۔ اگر میرا 3 سال کا بچہ کٹورا لے کر گلی میں گھوم رہا ہے، کوئی کھانا دے گا، کوئی پانی دے گا، تو مجھ پر کیا بیت سکتی تھی کہ میرا 3 سال کا بچہ بھوکا، میرا 5 سال کا بچہ کٹورا لے کر باہر گھوم رہا ہے، میرے 18 سال کی بچی ہے جو گزر رہی تو وہاں پر فوجی اس کے برقعے کو کھینچ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں میرا کیا ہوتا تھا؟ آپ اندازہ لگا کے دیکھیں، ایسے حالات گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں آپ نے کوئی شدت کا رد عمل پیش نہیں کیا، آپ مسلسل دعائیں 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 کرتے رہے۔ تو آج اگر اس طرح کے مسئلے آ سکتے ہیں تو ہمیں بھی سب سے پہلے دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ غزہ، یہ شیب ابی طالب، یہ ایمان کے ساتھ آزمائش ہے ہی ہے، لیکن ایمان سے ہٹ کر بھی ہم پر آزمائش آ سکتی ہے۔ کبھی ہمارا کاروبار لاس میں گیا تو جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی شوہر کا مکمل سپورٹ کیا کہ آج میرے کاروبار کے لاس ہونے پر میری بھی سپورٹ کر سکتی ہے، وہاں پر شیب ابی طالب محسور کیا گیا تو آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں، صدیق آپ کے ساتھ ہیں، فاروق آپ کے ساتھ ہیں، غنی آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ہے دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر میں اس طرح تکلیف میں آؤں تو کیا میرے دوست میرا ساتھ دے سکتے؟ کیا میرا دوست میرے جو ہے سپورٹ میں آ سکتے؟ کیا میرے دوست مارل سپورٹ میرا کر سکتے؟ یعنی دوست ہر اینگل سے آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہم بتا رہا ہے کہ مشکل تو آنے والی ہے، وہ مشکل دینی بھی ہو سکتی ہے، دنیا بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، جذباتی بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی، کچھ بھی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن مشکل وقت میں ڈٹ کر قائم رہنا اور دعاؤں کو مسلسل کرتے رہنا اور اللہ سے امید رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہ شیب ابی طالب یعنی 3 سال گزر رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی ان کفار کے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں رحم پیدا کیا، اور انہوں نے کہا بھئی یہ آخر کار ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو ہم کب تک بھوکے رکھیں گے، کب تک پیاسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بہت ہوا، نو مور۔ انہوں نے کہا کہ اس جو ہے معاہدے کو ختم کر دیا جائے، اس معاہدے کو توڑ دیا جائے، اب مزید ان لوگوں پر ظلم کرنا مناسب نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رحم پیدا کیا اور وہ اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، اس معاہدے کو پھاڑنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، اور جو پرچی لٹکائی گئی تھی وہ پرچی کو دیکھتے ہیں تو پرچی کو آلریڈی دیمک کھا چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ جو اس میں لکھے گئے تھے معاہدے، اگریمنٹ، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، بس بسمک اللہم کا لفظ اس میں باقی رہ گیا ہے۔ تو ایسے حالات اگر آتے ہیں نا تو اللہ کی مدد ضرور آنے والی ہے۔ اللہ کسی نہ کسی کے دل میں رحم پیدا کرنے والا ہے اور اس کو کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے پھر مسلمانوں کو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو آج کی غزہ میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے دل میں رحم ڈالے گا، پوری دنیا کے گلوب میں کس کے دل میں رحم ڈالے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ نو مور، بس بہت ہو چکا۔ یہ کہنے والا بھی آ سکتا ہے، اور یہ کہنے والا آئے گا انشاءاللہ۔ جس طرح جو معاہدہ شیب ابی طالب کا دیمکوں نے چاٹ کے ختم کر دیا تھا، تو یہ آج محصور کر کے ان کو مجبور کرنے کا جو اگریمنٹس ہیں، جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں، اور جو ان کے جو ہے فائلز ہیں، یہ فائل بھی جو ہے ڈسٹرائے ہونے والے ہیں، یہ فائل بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اسی تکلیف میں تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذرا دیکھو آپ، شیب ابی طالب ادھر ختم ہو رہا ہے، تکلیف سے نجات مل رہی ہے، اور ایک تکلیف انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، ایک تکلیف سے اب بھی نجات پائے، یعنی یہ معاہدہ ختم ہوا، ذرا سکون کی راحت مل رہی تھی، اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے چاچا انتقال کر جاتے ہیں۔ جو چاچا پیدائش سے لے کر یعنی اس عمر تک ساتھ دینے والے تھے، وہ اچانک اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک غم کم کیا تھا، وہ بیوی
جو شروع سے لے کر آخر تک سپورٹ کرنے والی، یا ایسی بیوی کہ نبی تکلیف میں آتے ہیں آ کے سناتے ہیں، نبی کو جو ہے غصہ آتا ہے آ کے سناتے، نبی کو درد ہوتا ہے آ کے سناتے، ایسی بیوی جس کو ہر دکھ اور درد سنایا جاتا ہے تو وہ تسلی دینے والی بیوی، وہ ہمت افزائی کرنے والی بیوی۔ ختیجہ ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو بیوی کہتی کہ واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں، انک لتصل الرحم، ہاں وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کا سپورٹ کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، اللہ کیسے ضائع کر سکتا آپ کو؟ تکلیف میں شوہر آتا ہے، تسلی دینے والی بیوی، شوہر مالی اعتبار سے مجبور ہو جاتا ہے، ہیلپ کرنے والی بیوی، یعنی ایسی بیوی بھی اسی سال انتقال کر جاتی ہے جس کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کا نام رکھا، تکلیف پہ تکلیف انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح شیب ابی طالب کا پورا حالات جب یہ انتہائی نازک ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ چھوڑنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ایک جگہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو اس پلیس کو چینج کر کے دروازہ بدل کے اور ایک دروازے کو تلاش کر رہے ہیں، وہ دروازہ کہاں کھلنے والا ہے، کدھر جانے والے ہیں، کل ہم انشاءاللہ درس میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سیرت سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حالات حاضرہ کے مطابق سیرت کو سمجھنے کی توفیق فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔